دونوں کلپس آپ نے دیکھے. اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو شہریار افریدی صاحب ہیں اور شندانہ گلزار صاحب ہیں وہ بھی اپنے تحفظات اور خدشات کا اظہار کرتے رہی ہیں کہ ہم پارٹی کے اندر بڑی اہم پوزیشن کے اوپر تھے لیکن ابھی ہمیں بھی سائیڈ لائن کیا ہوا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان اختلافات کی بنیادی وجہ کیا ہے اور یہ جو مسائل ہیں یہ حل کیسے ہوں گے؟ تھینک یو گوندل، آپ کا بہت شکریہ. گوندل، یہ جتنے بھی آپ نے مجھے دکھایا ہے یہ ہمارے لیے بڑے محترم ہیں. لکھیں ورکر تو بہت عزت کرتا ہے. اب یہ بچگانہ باتیں لگتی ہیں لیڈرشپ کی. آپ فورن میں آپ لیول پر آ جاؤ نا تو یہ لڑنا اور پھر یہ سوری بچہ جانی میرے منہ سے بچہ نکل رہا ہے. میں اپنے یہ اچھی بات ہے لیکن اختلاف رائے تو ہو سکتے ہیں نا. جی بالکل. اب دیکھیے اگر ان کو اختلاف ہے وہ سیٹل آپس میں بیٹھ کے سیٹل کر لیں گے. محترم ہے، ہم بہت عزت کرتے ہیں بیٹے، ہم لوگ ساتھ وقت گزارا ہے. ان کو ایسی بات ویسے نہیں، اگر ہے بھی ہے تو ہم ہیں. جیسے میں بہت سینئر ہوں تو میرے سے جب ورکر بات کرتا ہے تو میں ماں کی طرح ان کو پیٹ کر دیتی ہوں، بیٹا آج نہیں تو چلو ٹھیک ہو جائے گا. کبھی اختلافات ہوتے ہیں انسانوں کے اور فیل ہوتا ہے، انسانوں کے دل خراب ہوتے ہیں. تو ابھی ہمارا لیڈر اصل میں نا کہتا ہے اور پریشان ہے، ہم ورکر ہمارا بہت پریشان ہے، تو اس لیے لوگ گھبرا جاتے ہیں. کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سارے ہمارے لیے محترم ہیں بچے، اتنے ہی عزت ہیں جیسے ہمارے کیا کہتے ہیں، ایک بڑا اچھا لفظ پاکستان کی قوم بولتی ہے، کیا کہتے ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہمارے سروں کے جھومر. تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اگر شکایات بھی ہیں تو ٹھیک ہو جائیں گی. ان کو بالکل ایسی بات نہ سوچنی چاہیے، ہمارے لیے محترم ہے. اور جیسے یہ خاتون کا آپ دکھا رہے تھے، دل خراب ہو جاتے ہیں انسانوں کے، اور کیا کہتے ہیں ان کو اندر ہی ہم کوشش کرتے ہیں سیٹل کریں. لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں نے بڑی بات کی، میں نے عمیر نیازی صاحب سے بھی بات کی، باقیوں سے بھی بات کی، اینڈ کے اوپر انہوں نے میری کال ریسیو کرنی چھوڑ دی. اچھا، بس یہ تھوڑا سا میں نے آج آپ نے مجھے بتایا، لیکن میں بہت کیا کہتے ہیں بیچ میں ہوتی ہوں، اور میرا خیال ہے پورا میں پنڈی میں رہتی ہوں، اور کوئی بھی مسئلہ آتا ہے خواتین کا میرے پاس تو میں بڑے کبھی میں نے ایسا نہیں دیکھا کس طرح ہوا. کوئی ذرا تھوڑا سا زیادہ پرسنالٹی کلیش ہو جائے تو انسان باہر نکل آتا ہے، اور اپنا آپ کو پتہ ہے ڈفرینٹ پرسنالٹی کلیشز ہوں تو یہ چیزیں رہتی ہیں، اور یہ بڑی نارمل ہیں، یہ نیچرل ہیں، اور یہ جس کو کہتے ہیں نا ڈیموکریٹک نارمز کا بھی ایک حصہ ہے. تو اس نے شکایت کر دی ہے تو کوئی بات نہیں، تو وہ چیزیں ایک دن سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی اور سیٹل ہو جائیں گی. لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ جیسے جیسے کوئی باثر اداروں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے، بات چیت کا عمل آگے نہیں بڑھے گا، یہ آپس کے اندر جو اختلافات ہیں ان کے اندر مزید شدت آ سکتی ہے؟ نہیں، اب دیکھیے بچہ اختلافات ہوتے ہیں. ابھی آپ کا تھوڑی دیر میرے سے ہو جائے گا یا میرا آپ سے ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے ہم پورا اپنا ایک ادارہ ڈیمیج کر دیں. نہیں بچے، اختلافات ہوتے ہیں انسانوں کے ایک دوسرے سے. اس لیے تو ہمارے میرے سر میں اپنا برین ہے، آپ کے سر میں اپنا برین ہے. کیوں ہے کہ آپ اپنی سوچ رکھتے ہیں، میں اپنی سوچ رکھتی ہوں. سو یہی خوبصورتی ہے کہ اس دنیا میں، اور یہ ڈیسٹینیشن نہیں ہے اس زمین پہ اندر یہ عہدے اور یہ رہنا، یہ پورا ڈیسٹینیشن نہیں ہے، الٹیمیٹ نہیں ہے. تو اگر نہیں بھی ہوتے ایک دن مذاکرات ہو جائیں گے، اور دونوں ہی فوج تو ہماری. ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو بھی آپ کو ریلیف ملے گا وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہوں گے ملے گا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہوں گے تو آپ کو ریلیف ملے گا، یا پھر جوڈیشری کی طرف سے ملے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر کسی کو اپنی رسپانسبلٹی اپنی ڈومین رکھ کے اچھی طرح کرنی چاہیے. یہ سارے جو ادارے ہیں نا، سارے انسٹیٹیوشن، یہ ہماری آنر ہیں، یہ ہمارا رسپیکٹ ہے. پاکستان کو یہ جو ادارے یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، دے آر پاکستان. ریڈ زون کے سارے ادارے ہمارا پاکستان ہے بچے. تو اللہ نہ کرے ان کو کسی کو ہارم آئے، کسی کو بھی، چاہے پولیٹیکل ڈومین میں بھی کسی کو ہارم آئے یا ان انسٹیٹیوشن کو ہارم آئے، وہ پاکستان کو ہارم آنے کا برابر. وہ تو یقینی طور کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، لیکن بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ یہ جو معاملات ہیں سیٹل ہونے کے بجائے مزید بڑھتے جا رہے ہیں. سیٹل ہوں گے کیسے نہیں ہو سکتے؟